اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ یہ کافی بڑی آیت ہے اور شاید یہ 2 ویڈیوز میں کور ہو۔ اس کا پہلے میں آپ کو تھوڑا سا مفہوم بتا دیتا ہوں کہ حضرت سلیمان کے دور میں نا ایک شہر تھا بابل۔ اس بابل میں نا جادو کا بہت زور تھا اس وقت نا۔ لوگ شیعہ مطلب وہ جادو تھا اور وہ نا شر پسندی کے لیے، الٹے کاموں کے لیے، فسادی لوگ جو ہیں وہ اسے اپنے کاموں کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک اصول رہا ہے کہ جب بھی کوئی جس دور میں بھی جو بھی وہ چل رہا ہو نا، مطلب جو بھی ٹرینڈ چل رہا ہو، جو بھی مشہور چیز ہو جس میں وہ لوگ آگے ہوں، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے معجزہ بھی اسی طرح کا دیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کے دور میں جادوگروں کا بہت زور تھا، تو حضرت موسیٰ کو بھی ایسا معجزہ دیا گیا جو جادوگروں کا منہ بند کر سکے کہ ہاں بھئی یہ معجزہ ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ کے دور میں میڈیسن، دوائیاں، اس چیز کا بہت زور تھا، تو ان کو ایسے معجزات دیے گئے کہ پیدائشی اندھے کو ٹھیک کر دینا اور مردے کو زندہ کر دینا، جو ان کی آنکھیں بھی ہاں بھئی یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کلام کا، شعر و شاعری کا، اس چیز کا بہت زور تھا، تو قرآن کو پیش کیا گیا کہ ابھی فاتو بصورت من مثلہ، اس جیسی صورت بنا کے لاؤ۔ اسی طرح حضرت سلیمان کے دور میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت جادوگروں کا، اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں تو اس وجہ سے پاسیبلٹی ہے۔ تو اس میں یوں تھا کہ بھی اس وقت جادو کا زور بہت ہو اور مطلب شر پسندی کا ہو، تو اس وجہ سے ان کو کاؤنٹر پارٹ کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت یہ بھیجے گئے تھے۔ وہ کچھ جادو تو نہیں، کچھ ایسا علم دے کے جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ تو اس سے متعلق یہ آیت ہے، ایک تو یہ، اور دوسرا وہ یہ تھا کہ وہ جو فرشتے بھیجے گئے تھے وہ علم دے کے وہ ان کے لیے نا آزمائش کے طور پہ بھی بھیجا گیا تھا۔ وہ کیا تھا میں آگے ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ کو۔ واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کی۔ اتباع یتبع کا مطلب اتباع کرنا۔ واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کی، پیروی کی، ما تتلو الشیاطین، جو شیاطین تلاوت کرتے تھے، پڑھ کے سناتے تھے، انہوں نے اس کی پیروی کی، علی ملک سلیمان، سلیمان کی دور میں، ملک کہتے ہیں بادشاہی کو، تو سلیمان کی بادشاہی کے دور میں انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیاطین ان کو پڑھ کے سناتے تھے۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا۔ اچھا، یہ جو درمیان میں فقرہ آیا نا، یہ فقرہ اصل میں فقرہ مترجہ ہے۔ میں ایک منٹ آپ کو اگلی آیت پڑھ کے بتاتا ہوں۔ یعلمون الناس، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو۔ علم یعلم، تعلیم کا مطلب ہوتا ہے سکھانا۔ علیمہ یا علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا کسی چیز کا۔ علم یعلم، اگلے کو سکھانا۔ وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ، اور وہ لوگوں کو سکھاتے تھے السحر، جادو۔ اب انہوں نے یہاں بات کی گئی ہے کہ ان لوگوں نے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں شیاطین کی پیروی کی اور شیاطین ان کو جادو سکھاتے تھے۔ لیکن یہ درمیان میں ایک فکر آ گیا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ اصل میں یہ لوگ جو تھے نا، یہ لوگ اپنے جو بھی انہوں نے جادو سیکھا تھا وہ ان کو حضرت سلیمان کے نام پہ منسوب کر دیتے تھے کہ یہ جادو جو ہے نا یہ ہم نے حضرت سلیمان سے سیکھا ہے، تو یہ کتنا پر اثر جادو ہوگا اور یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ جو شیاطین والا جادو تھا وہ بھی انہوں نے سیکھنے کی کوشش کی تھی، تو یہ کہتے تھے یہ مطلب اس کا تعلق حضرت سلیمان سے جوڑتے تھے تاکہ اس کی پاکی ثابت ہو اس طرح، اور ان کو اس طرح ان کو کافر قرار دے دیتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا ایسے جیسے بات پوری نہیں ہوئی کہ ان لوگوں نے سلیمان کے دور میں شیاطین کی پیروی کی۔ اب وہ کیا پیروی کی تھی وہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی، پہلے کہہ دیا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا کہ بھی وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، سحر جادو۔ تو یعنی یہ جملہ معترضہ وما، اور وہ جو اس کی بھی پیروی کی، یہ وما ہے نا، واتبعوا اس کے ساتھ، واتبعوا ما تتلو الشیاطین واتبعوا ما انزل اعلیٰ، یوں ہے یعنی فقرہ، یعنی انہوں نے اس کی پیروی بھی کی اور انہوں نے ان کی پیروی بھی کی۔ انزل اعلیٰ، جو نازل کیا گیا، ملکین، 2 فرشتے، ببابل، بابل کے شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت، تو یعنی جو ہاروت اور ماروت کے اوپر نازل کیا گیا اس کی بھی انہوں نے پیروی کی۔ اب وہ کیا تھا تو وہ ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے تاکہ یہ ذرا مکمل طور پہ سمجھ میں آ سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔